ایکسپورٹ پاکستان کی معیشت کے لیے انتہائی اہم جز ہے. پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے, بیلنس آف پیمنٹ کو سنبھالنے کے لیے, روپے کی قدر کو سنبھالنے کے لیے پاکستان کو ایکسپورٹس بڑھانی ہے. معیشت کو ہر حال میں بہتر پوزیشن میں لانے کے لیے ایکسپورٹس میں اضافہ کرنا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر حکومت پاکستان کے ایکسپورٹرز کو کچھ نہ کچھ براتی پیکج دیتی ہے. دنیا کے تمام ممالک میں اس طرح سے ہوتا ہے, پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے اس سلسلے میں بھی بہت اقدامات کیے ہیں. بہت سارے انسینٹیوز ہیں جو کہ انیشیٹیوز اناؤنس کیے ہیں, لیکن ان میں اناؤنسمنٹ زیادہ رہی ہے, عمل کم ہوا ہے. ان میں سے ایک بہت اہم معاملہ جو کہ ایکسپرٹس مانگتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم پلہ ہونے کے لیے دوسرے ایکسپورٹنگ کنٹریز کے مقابلے میں پاکستان میں بجلی کی قیمتیں بہت بڑی ہوئی ہیں. انہیں کم ہونا چاہیے جب ہی پاکستان کی ایکسپورٹ دوسرے ملکوں سے مقابلہ کر سکتی ہے. اسی لیے حکومت نے وعدہ کیا تھا ایکسپورٹرز کے ساتھ کہ وہ بجلی کی کم قیمتیں اور رعایتی قیمتوں پر ایکسپورٹ سیکشن کو جو سیکٹر ہیں ہمارے ان کو اس قسم کا مراد دیں گی. لیکن آج اس سلسلے میں ایک اور یو ٹرن لیا گیا ہے جس نے کھلبلی مچا دی ہے ایکسپورٹ سیگمنٹ میں, اور ایکسپورٹ کی سب سے امپورٹنٹ ٹیکسٹائل سمیت 5 انڈسٹریز کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے اس کے برخلاف آج بجلی کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں. ٹیکسٹائل اور ایکسپورٹ سیکٹر کی انڈسٹریز کے لیے حکومت نے خود 7.5 سینٹ یعنی 11 روپے 70 پیسے فی یونٹ بجلی کے رعایتی نرخ مقرر کیے تھے. لیکن اب وزارت توانائی نے بڑی ہوشیاری سے ایکسپورٹرز کی سبسڈی کو ختم تو نہیں کی, مگر لفظوں کے ہیر پھیر سے بجلی کے بل میں فکس ٹیکس, ویریبل چارجز, فیول چارجز اور الیکٹریسٹی ڈیوٹی کے نام پر 4 مختلف چارجز عائد کر دیے جو اس سے پہلے وصول نہیں کیے جاتے تھے, جس کے بعد اب ایکسپورٹرز کو بجلی 13 یا کم از کم 20 روپے فی یونٹ, 13 روپے یا اس سے 9.5 روپے فی یونٹ کے حساب سے ملے گی. اور اس سلسلے میں مختلف اعداد و شمار موجود ہیں, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ بجلی کی قیمتوں میں ایک بہت ہی بڑا اضافہ ہو گیا ہے انڈسٹریز کے لیے اور ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے آج وزارت توانائی کے اس اناؤنسمنٹ کے بعد. اور یہ بھی کہا ہے وزارت توانائی نے کہ اس کا اضافہ پچھلے سال جنوری سے کیا جائے گا, یعنی ایکسپورٹرز کو مستقبل میں مہنگی بجلی خریدنے کے ساتھ ساتھ پچھلے 12 مہینوں کے بلوں کے بقایا جات بھی ادا کرنے ہوں گے. اس لیے اس خبر نے ہنگامہ بپا کر دیا ہے ایکسپورٹ انڈسٹری میں, اور اس کے ساتھ ہی حکومت کا جو بڑا کلیدی وعدہ تھا جو ہر سطح پہ وزیر اعظم سے لے کے مشیر خزانہ کی لیول پہ ایکسپورٹ انڈسٹریز کے ساتھ ایکسپورٹرز کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے, آج کھل کے حکومت اس وعدے سے مکر گئی. ہم نے کہا آپ کو بجلی جو ملے گی وہ سبسیڈائزڈ ہوگی, یعنی حکومت اس میں شیئر کرے گی بلز دینے میں. ہم نے کہا آپ کی جو گیس ہے اس کی جو قیمت ہے اس میں حکومت شیئر ڈالے گی, یعنی سبسڈی دے گی تاکہ ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو. ہم نے ایکسپورٹرز کو زبردست مراحت دی ہے. بجلی میں ہم نے کمی کی ہے ان کی قیمتوں کی اور ہم سبسڈی دے رہے ہیں. گیس میں ہم نے کمی کی ہے, ہم سبسڈی دے رہے ہیں. اس حکومت کا تو بنیادی جو گول ہے وہ یہ ہے کہ بزنس مین کے لیے معاملات آسان کیے جائیں. لیکن آج خاص طور پہ ایکسپورٹرز کی زندگی کافی مشکل میں آ گئی ہے. اس پر ہم بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب زبیر موتی والا, پاکستان کے ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کی بہت نمایاں آواز ہے, ترجمانی کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ زبیر صاحب. یہ فرمائیے گا کہ کتنا بڑا امپیکٹ آئے گا آج کے اس فیصلے سے, اور یہ کیا ان ایکسپیکٹڈ ہے آپ کے لیے اور آپ کی کمیونٹی کے لیے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کامران صاحب کہ کیا کتنے دنوں کے لیے یہ مراد دی گئی تھی ہمیں نہیں پتا, اور کیا ہمارے دیکھیں انہوں نے جو ہے نا 7.6 سینٹس کا جو ہے نا انہوں نے نرخ ہمارے لیے مقرر کیا. یہ ڈالرز میں کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ ڈالر کی فلکچویشنز ہو رہی تھی. جب ہم باہر اپنے بائرز کو پرائزز کوٹ کر رہے تھے تو ہمارا جو مین جو کرنسی آف ایکسچینج ہے وہ ڈالر ہی ہے, تو اسی کے حساب سے ڈالر کے اندر بڑی لمبی بحث و مباحثے کے بعد یہ ریٹ طے ہوا تھا. اور یہ 7.6 جو سینٹس ہے وہ پر کلو واٹ آور ہے. اس کے اندر سارے چارجز انکلوزیو تھے, اور اس کے اندر اس کے علاوہ کوئی ہڈن چارج کوئی اوپر سے کچھ بھی نہیں تھا. یہ طے ہوا, اور یہ صرف اسی طرح سے طے نہیں ہوا. گیس کے بھی جو ہے نا پرائزز 6.7
$6.7 پر MMBTU بھی طے ہوا. یہ دونوں چیزیں طے ہوئی. اس کے اگینسٹ میں انہوں نے سیلز ٹیکس امپوز کیا کامران صاحب, اور انہوں نے کہا جی ہم یہ پیکج دے رہے ہیں انرجی پیکج کے نام سے, تاکہ آپ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کریں, اور ہم جو ہے نا ان 5 سیکٹرز کے اوپر بھی سیلز ٹیکس لگائیں. سیلز ٹیکس اپنی جگہ پہ کھڑا ہے, یا تو میرا خیال تھا کہ وہ زیرو ریٹ اس کو واپس لے کے آ رہے ہیں اور اس کو لے کے جا رہے ہیں. پھر ریٹروسپیکٹو تو کسی قانون کے تحت کامران صاحب, کسی قانون کے تحت میں تو وہ مال بیچ چکا, اس کے پیسے مجھے آ چکے, میں اب کہاں سے اس کے پیسے لے کے آؤں گا اور میں اس کو کیسے بھروں گا. اور یہ اگر ریٹروسپیکٹو اگر لگاتے ہیں تو پاکستان کے قانون میں یا دنیا کے کسی قانون کے اندر ریٹروسپیکٹو کلیکشن کبھی بھی نہیں ہوتا. اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. ابھی ہیم ٹیکس سے ہم آ رہے ہیں, ٹیکسٹائل سیکٹر کی اگر ہم بات کریں تو ہیم ٹیکس سب سے بڑا جو ہمارا فرینکفرٹ میں جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے. اس کے اندر ہم سال بھر کے جو ہے نا آرڈرز بک کرتے ہیں, اگلے 6 مہینے کے, اگلے سال کے. ہم نے تو 7.6 سینٹ سے بجلی گن کے ہم نے پرائزز کوٹ کی ہیں, ہم نے $6.7 گیس کے گن کے ہم نے پرائزز کوٹ کی ہیں. اگر آپ آج صبح اٹھ کے کہتے ہیں کہ جی اس طرح سے نہیں ہوگا, تو میری سمجھ میں یہ بتائیے زبیر صاحب کہ یہ بتائیے کہ کیا یہ جو سبسیڈائزڈ ٹیرفز تھے الیکٹریسٹی اور گیس کے, یہ آپ کو کبھی اس کے لحاظ سے آپ کو بلنگ ہوئی ہے؟ آپ اب تک کیا سبسیڈائز ٹیرف کے حوالے سے پیمنٹس کر رہے تھے؟ کیونکہ اس میں بھی شاید کنفیوژن باقی ہے. یہ ایسا دیکھیں, SRO 1 جنوری 2019 کو نکلا, اور 1 سے لے کر 10 تک SROs ہیں جو یہ نکلے پہلے اس کے اندر, اور اس کے اندر 7.6 ہم آج دے رہے تھے. ہمارے پاس 7.5 سینٹس کے سارے بل ہیں آج جو بلنگ ہو رہی تھی, جو کہ کراچی کے اندر نہیں ہو رہی تھی. کراچی سے کے لیے ہم لڑ رہے تھے حکومت سے کہ بھئی یہاں بھی اس کا آپ نفاذ کریں, اور یہاں لیکن باقی ریسٹ آف دا کنٹری کے اندر جو ایکسپورٹرز تھے ان کو یہ 7.5 سینٹ سے بجلی سے بل کی پیمنٹ ہو رہی تھی, اور کر رہے تھے, اور اسی کے حساب سے کیلکولیشن کر کے فیکٹریاں چلا رہے تھے, آرڈرز نپٹا رہے تھے. اب میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں کہ میں کیا بات کروں. اور پھر ہم ایک بات مجھے بتائیں آپ کامران صاحب, کہ جب کوئی اناؤنسمنٹ آئے اور جب میں اس کو ہماری کاسٹ کو بھی گن لوں, تو میں کیسے بھروسہ کروں کہ کیا ہوگا کل کو, پھر یہ رہے گا نہیں رہے گا, میں اگلے 6 مہینے سال کی کمٹمنٹ کروں یا نہیں کروں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں وزیر اعظم بالکل رائٹلی, اور ابھی آپ کو ایک اور میں واقعہ بتاؤں, رزاق داؤد صاحب کامرس منسٹر ابھی سیٹرڈے کو آئے تھے کراچی چیمبر. انہوں نے کہا کہ میں نے لوکل کی میں بات نہیں کرنی, ہم نے لوکل کے اندر بہت بزنس دیکھ لیا ہے, میں صرف ایکسپورٹ کی بات کروں گا. ہمارا کنسنٹریشن ایکسپورٹ ہے, ایکسپورٹ کے جو بھی پرابلمز ہوں گے ہم سارے کے سارے حل کریں گے. ہم نے بجلی دی ہے سستے نرخوں پر, ہم نے گیس دی ہے. وہ پوری ان کی تقریر اگر آپ سن لیں, سیٹرڈے کی بات ہے, کوئی دور کی بات نہیں, ابھی دوسرا سیٹرڈے آیا بھی نہیں, اور انہوں نے پورا کھل کے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی صورت بھی ایکسپورٹ بڑھے. میرا آپ سے سوال ہے, آپ کے توسط سے ارباب اختیار سے سوال ہے, کیا ایسے ایکسپورٹ بڑھے گی؟ زبیر موتی والا صاحب, اسی ایشو پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں, جو رزاق داؤد صاحب نے ابھی بات کی تھی کراچی چیمبر میں, اور